السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے امامت کے نام سے لکھا ہے۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ ایک سوال پوچھنے والے نے علامہ اقبال صاحب سے یہ سوال پوچھا کہ ہم کس طرح اپنے حقیقی، اپنے سچے رہنما کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ آج مسلمانوں کے اندر گلی گلی اور قصبہ قصبہ اور شہر شہر لیڈر موجود ہیں اور ہر کوئی اپنی سچائی اور صداقت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہم کیسے پہچانیں گے کہ سچا لیڈر کون سا ہے، اس میں کیا کیا نشانیوں کا ہونا ضروری ہے؟ ہمیں ذرا اس کی علامتیں بتا دیجیے گا۔ علامہ اقبال صاحب کو اس سوال سے بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے پوچھنے والے کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا کہ حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے کہ یا اللہ، آپ نے تو مجھ سے ایسا سوال پوچھا کہ میرا دل خوش کر دیا۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے مجھے جو بصیرت عطا فرمائی ہے، جس کی برکت سے میں جھوٹے اور سچے میں تمیز کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی یہی بصیرت آپ کو بھی عطا فرمائے تاکہ آپ بھی حق اور باطل میں تمیز کر سکیں۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ علامہ صاحب نے ایک علامت یہ بتا دی ایک سچے لیڈر کی کہ وہ بندہ، وہ لیڈر آپ کا حقیقی رہنما ہے، آپ کا سچا لیڈر ہے، آپ کا سچا امیر اور امام ہے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تیرے دل سے مادی کی محبت نکال دے، جو تیرے دل میں اللہ کی محبت ڈال دے، جو خود بھی خدا پرست ہو اور تمہیں بھی خدا پرست بنائے، جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اپنی طرف نہیں کہ آؤ میرے مرید بنو، آؤ مجھ سے بیعت کرو، آؤ میری نیچے بیٹھو، آؤ میری جوتیاں پالش کرو، ایسے نہیں، جو تمہارے دل میں اللہ کی عظمت ڈالے وہ حق یعنی سچا لیڈر ہے، وہ امام برحق ہے۔ یہ پہلی علامت ہونی چاہیے۔ جس طرح نبی آتے ہیں، نبی کسی کو اپنی طرف نہیں بلاتے ہیں بلکہ وہ لوگوں کو ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنی عظمت بالکل نہیں ڈالتے انسانوں کے دلوں میں، بلکہ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی ڈالتے ہیں انسانوں کے دلوں میں۔ تو حقیقی اور سچا لیڈر کون ہے؟ جو قوم کو اور اپنے ماننے والوں کو اللہ کے قریب کر سکے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ ہر انسان زندگی سے پیار کرتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے۔ انسان کی نظر میں سب سے مکروہ اور ناپسندیدہ چیز موت ہے۔ اور سچا لیڈر کیا کرتا ہے؟ سچا لیڈر وہ اپنے ماننے والوں، اپنی ملت والے اور جتنی بھی قوم ہے، جتنی امت ہے، انہیں موت کے آئینے میں زندگی دکھاتے ہیں کہ بھائی آپ حق کے لیے لڑیں، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے تو یہ آپ کی موت، یہ موت نہیں ہے، یہ قوموں کی حیات ہے۔ سچے لیڈر وہ قوموں کو دلیر کرتے ہیں، وہ بزدل نہیں بناتے قوموں کو،
کہ بھائی ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، چلو بات مان لینی چاہیے. نہیں نہیں، ایسے نہیں. بلکہ سچے لیڈر وہ ہیں جو اپنی قوم کو، اپنی ملت کو دلیر کر دے، بہادر بنا دے، ان کو موت سے بلا خوف کر دے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور یہ جو غلامی کی زندگی ہے اور یہ جو باطل پرستی کی زندگی ہے، اس زندگی کو تیرے لیے موت سے بھی زیادہ دشوار کرے. ایسا لیڈر ہونا چاہیے کہ تجھے حق پرست بنائے اور حق کو قائم کرنے کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے. دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اور ایک نشانی یہ ہے کہ سچا لیڈر اپنی قوم والوں کو احساس خسارہ یعنی خسارے کا احساس دلاتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم میں تو اپنی قوم کو انہوں نے احساس زیاں دلا دیا کہ تم غلام ہو اور تمہاری کچھ کمزوریاں ہیں، تم سے اللہ ناراض ہے، بھئی تمہیں اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اور جو قباحتیں تمہاری اندر موجود ہیں ان قباحتوں کو نکال دو. یہ دشمن یہ بھی انسان ہے اور تم بھی انسان ہو، کیوں یہ آقا بنا ہوا ہے اور کیوں تم غلام بنے ہو؟ تم نے لڑنا ہے اپنے حق کے لیے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دشمن کو تم شکست دے سکو گے. تو میرے بھائیوں، یہ احساس محرومی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، احساس زیاں کہتے ہیں خسارے کو، کہ لیڈر جب قوم کی امامت کرتا ہے، مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرب میں بھیجا تو انہوں نے عرب والوں کو کیا احساس دلا دیا؟ یہی احساس دلا دیا کہ بھئی روم اور فارس پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور تم غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، تم ایک دوسرے کو مار رہے ہو. یہ احساس دلا دیا، قوم اٹھی اور پوری دنیا کی مالک بن گئی. تو کیا ہے؟ دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. اس احساس زیاں سے ایسا احساس زیاں دے دے قوم کو کہ قوم کے جوانوں کا لہو گرم ہو جائے، وہ کچھ کرنے کے لیے بےتاب ہو، اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، مشقت سے تمہیں عادی کر لے. آرام پرست نہ بنائے جیسے آج کل کے مسلمان ہیں کہ جو بھی آرام پسند ہے. ہماری طبیعت یہ ہے کہ بھائی ہم مشقت سے نہ گزریں، ہم جدوجہد نہ کریں، ہم محنت نہ کریں، بس پکا پکایا آئے اور ہم کھائیں، جیسے بنی اسرائیل تھے. تو فقر کی شان کیا ہے کہ یعنی عاجزی پیدا کرنا اور ہر حال میں اللہ سے راضی ہونا، اور یہ ہے کہ مشقتوں سے آش نہ ہونا. یہ آرام طلبی، آرام پسندی، یہ چیزیں قوموں کو کھا جاتی ہیں. آج ہمارے خصوصاً عرب حضرات جو ہیں، پوری عرب قوم اتنی یعنی لاڈلی بن گئی ہے کہ 10 منٹ وہ دھوپ کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے. کوئی فرد آپ لے لے، جتنا بھی آپ کو یعنی حوصلے والا نظر آئے، آپ اس کو 10 منٹ صرف دھوپ میں کھڑا کروا دے، وہ نہیں کھڑا ہوگا. کیونکہ انسان آرام طلب بنا. جب آرام طلب بنا تو حق کے لیے لڑنا، جدوجہد کرنا، اس میں مشقت اور آزمائشیں آتی ہیں. تو سچا لیڈر کیا کرتا ہے کہ اپنی قوم کو فقر کی سان چڑھا دیتے ہیں. سان کہا جاتا ہے تلوار اور چاقو اور چھریوں کو تیز کرنے والے آلے کو. اب یعنی مسلمان بھی ایک آلہ ہے اور اس نے باطل کو کاٹنا ہے. باطل کا کاٹنا یہ نہیں ہے جو آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے، نہیں، باطل کو شکست دینی ہے، حق کا نظام قائم کرنا ہے. ابھی انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں اور اپنے ملکوں میں غلام ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو آئے روز مہنگائی، آئے روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اب یہ ہے کہ نئے ٹیکس لگ رہے ہیں اور کوئی اف تک نہیں کر سکتا.
تو میرے بھائیوں یہی ہے کہ فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، یعنی انسان کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں اور جو لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، جتنے لوگ کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں انسان کا استحصال جو کر رہے ہیں، ان سب کو شکست دینا اور عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا، اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے مسلمان کو اسی لیے تلوار بنا دیا، یہ تلوار ہے، اور یہ تلوار تب کام کر سکے گی جب یہ تیز ہو۔ تیزی کے لیے یعنی تیز کرنے کے لیے سان کی ضرورت ہے، اور مسلمان کی سان کیا ہے؟ وہ فقر ہے، وہ عیش اور عشرت کی زندگی نہیں ہے بلکہ فقر کی زندگی ہے، وہ مال اور دولت اور ملک کی زندگیاں نہیں ہیں بلکہ عاجزی اور غربت کی زندگی ہو، کہ ہر حال میں یہ جینا جانتا ہو۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ایک وہ رہنما ہمارے ہوتے ہیں جو ہمارے یعنی مسلمانوں کے دلوں میں بادشاہوں کی عظمتیں ڈالتے ہیں۔ آج جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، بھلے وہ مذہبی ہوں، بھلے وہ جمہوری ہو، وہ قوم پرست ہوں، وہ سیکولر ہوں، وہ کسی بھی طبقے کا لیڈر ہو، ان کا کام یہی ہے کہ بھائی انسانوں کے دلوں میں بادشاہوں کی عزت ڈالے، بادشاہوں کی عظمت ڈالے، اور انہیں بادشاہوں سے متاثر کر لے، انہیں بادشاہوں کا غلام بنائے۔ تو میرے بھائیوں، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جو امام اور جو رہنما مسلمانوں کا وہ مسلمانوں کے دلوں میں بادشاہوں کی عزت ڈال رہا ہے، وہ امت یعنی ملت بیضا مسلمان امت کو کہا جاتا ہے۔ بیضا یعنی سفید خوبصورت ملت ہے یہ مسلمانوں کی جو امت، اس میں جو بھی ان کے دلوں میں جو بھی بادشاہوں کی عظمت ڈال رہا ہو، وہ کیا ہے؟ اس کی یعنی امامت وہ مکروہ ہے اور فتنہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ مسلمانوں کو سلاطین کا پرستار کر دینا، آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے مذہبی لوگ ہیں، جو ہمارے علماء حضرات ہیں اور جو ہمارے پیران حضرات ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ حاکم وقت کے تذکرے کرنا، ان کی تعریفیں کرنا، اور خود جو ہیں یہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں میں روتے ہیں، اپنے لیے مفادات سمیٹتے ہیں اور اپنی قوم کو ان کا غلام بنا دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ یہ مسلمانوں کی لیڈر نہیں ہو سکتے، یہ مسلمانوں کے رہنما نہیں ہو سکتے، یہ مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ یہ فتنہ ہے، سراسر فتنہ ہے، انہیں پہچاننا پڑے گا۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔